فرمایا کہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں جسے سزا دے دی جائے گی وہ ایک گناہ بدکاری ہے، اور دوسرا گناہ وہ ہے جو انسان اپنی رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے۔ قطع رحمی کرنا، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے رشتہ دار بولتے کس کو؟ ہر خونی رشتہ، ماں کی طرف کا ہر خونی رشتہ، باپ کی طرف کا، یہ ہمارے خونی رشتے جسے نبھانا ہے۔ آپ کے والد کے خون سے آپ، والد کا رشتہ، آپ کے والد ان کے والد کے خون سے دادا کا رشتہ، دادا کے بیٹے دادا کے خون سے والد، والد کے بھائی تایا چاچا یہ لوگ، پھوپھو یہ لوگ، اور ماں کی طرف سے ماں کے خونی رشتے، ماں کی بہنیں اور ماں کی ماں نانی، یہ سب خونی رشتے آتے ہیں۔ ان سے نیچے والے، ان سے اوپر والے، پوترے نواسے، یہ سب ڈسٹریبیوٹ ہوتے چلے جاتے۔ جو ان رشتوں کو توڑے گا کس وجہ سے؟ اپنی عزت، اپنی ناک کے خاطر، اپنے سسٹم کے خاطر، اپنے تکبر کے خاطر، اپنے گھر کے سسٹم کے خاطر، میرے مزاج کے خاطر، میں ایسا ہی چاہتا ہوں، میرے پاس ایسا ہونا، میرے خاندان میں ایسا، میرے گھر میں ایسا، میں گھر کا راجا، میرے گھر میں ہونا، میرے کو پوچھ کے دیکھنا، میں کسی کا نہیں جاتا ہوں، وہ میرے کو پوچھ کے دیکھنا، انہوں میرے کو پوچھ کے نہیں دکھے، میں ان کے پاس نہیں لا سکتا، انہوں میرے پاس آنا، میرے سامنے جھکنا، میں خاندان کا بڑا، انہیں چھوٹا، انہیں غریب، میں بڑا، میں کاروباری، میں جاگیردار، میرے کو پوچھ۔ یہ وجہ سے جو رشتے توڑ دیے جاتے، مرنے سے پہلے اس کی سزا ہے۔ اتنی خوبصورتی ہے اسلام کی کہ آپ باندھ کے رکھ دیے، ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ اور کہا ابن عثیمین اور دیگر رحم اللہ علماء نے رشتہ داری نبھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا تمہارے علاقے میں، تمہارے کلچر میں جس چیز کو رشتہ داری نبھانا کہا جاتا ہے اسے نبھاؤ۔ اس میں مثالیں دی گئی، انہیں دین حق کی دعوت دینا یہ بھی رشتہ داری نبھانا ہے، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا، جائز دعوتیں یہ بھی رشتہ داری نبھانا ہے۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، کامل صاحب دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت دینا بھی پھر ویسی جو سنت کے مطابق ہے۔ آپ رات کے 11:30 کو بلا کے کیا میری فجر کی نماز کو گول کروں، یہ کون سی سنت ہے؟ کون سی سنت ہے؟ آپ کی دعوت بھی سنت کیوں نہ؟ آپ چھٹی میں بلا رہے ہیں، آپ چھلے میں بلا رہے ہیں، آپ جمعگی میں بلا رہے ہیں، آپ پاؤمیس کے رسم میں بلا رہے ہیں، یہ سنت ہے؟ دعوت بھی شرعی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میرا نکاح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، دوسرے دن کی بات تھی، پڑوس سے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں کچھ کھانا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی میرے اور عائشہ کے ولیمے کا کھانا ہے، کھاؤ۔ لوگوں کو بلا کے کھلا دیے، ختم۔ جان پہ لوڈ، 1000 آدمی کا، 2000 آدمی کا، 3000 آدمی کا، 1500 آدمی کا، مٹی کا پیسہ، سود کا پیسہ، کریڈٹ کارڈ کا پیسہ، رہن سینٹر کا پیسہ، وہ خرچے کا پیسہ، اس کے پھرانے کا پیسہ، اس کی جائیداد ہڑبلیوں پیسہ، اس میں کھلا رہے، کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ کھانے والوں کا بھی تماشا، کھلانے والوں کا بھی تماشا۔ کھانے کے لیے ایسی ساری دعوتیں بائیکاٹ کریے، آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریے۔ جہاں جو سو فضول خرچی، پیسے کا اڑانا، ارے ہمارے کن ہے، اڑا رہے بھائی، تو اڑا لے بھائی، ہم نہیں آتے تھے اڑانے میں۔ اور ایک نیا چل رہا آج کل، قوال کو بٹھا لیے، آرکیسٹرا کو بٹھا لیے، ناچنے والیوں کو بٹھا لیے، 1000 روپے لے کے بیچ میں کڑک 10 روپے کے نوٹاں، 20 روپے کے نوٹاں لائے، بس اڑا رہے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کا دیکھ لیے، بس پیسہ لوٹایا جا رہا، لوٹا رہے ہیں۔ یار وہ 20 روپے کی اہمیت کسی کو ہے باہر جو رات کا نہیں کھا کے سویا سوئے؟ وہ 20 روپے کی اہمیت ان کے پاس ہے جو اپنے بچوں کے واسطے فروٹ، سیب، سنترا، آم نہیں لے جا سکتے، ان کے پاس اہمیت ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم اڑاؤ، تمہیں کو جہاں اڑانا ہے، مگر ہم کو بلا کے مت اڑاؤ۔ ایسے اڑانے کے دعوت میں مت جائیے، آپ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریے، ایسے ولیمے کے کھانوں کا، ایسے شادیوں کے کھانے کا مکمل بائیکاٹ، تب جا کے عقل آئیں گی لوگوں کو۔ آپ کی طاقت ہے، آپ اپنے آپ میں دلو۔ رشتے نبھانے میں دعوت دینا ہے تو رشتے داروں کو دعوت نہیں ہے۔ دولہے کے بعد ایک جنا ٹھہرے ہوا رہتا، یہ میرے سمداوے کے دور کے سالے ہے۔ کون سا خون کا رشتہ ہے؟ شوہر کی بیوی کے جو رشتہ دار ہے وہ شوہر کو خونی رشتہ نہیں ہے، اور
اور بیوی کے شوہر کے جو رشتہ دار ہیں وہ اس کے لیے خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد کو ماں کے خونی رشتے، ان کی اولاد کو ان کے باپ کے خونی رشتے نبھانا ہے۔ داماد ہے، داماد کے ساتھ ساس سسر کا خونی رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ داری ہے قائم سمداوے کی سسرالی، اس میں تہذیب ادب لحاظ اخلاق کو پیش کرنا ہے، لیکن خونی رشتے کا جو حق ہے وہ غیر خونی رشتے والوں کے لیے نہیں ہے۔ پہلے ان کو تو دیجئے، بڑا بھائی گاؤں میں اس کے واسطے دعوت نہیں ہے، کوئی ادھر ہے اس کے واسطے پوچھنا نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا رشتہ داری نبھانے میں صدقہ دینا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ جب تم رشتہ دار کو دو، صدقہ جب تم رشتہ دار کو دو تو اس میں دو فائدے ہیں، ایک صدقے کا اجر بھی ملے گا، دوسرا رشتہ داری نبھانے کا بھی اجر ملے گا۔ گویا رشتہ داری مدد کے ذریعے، مالی مدد کے ذریعے، راشن کی مدد کے ذریعے، پڑھائی کی مدد کے ذریعے بھی نبھائی جا سکتی۔ یہ سب رشتے توڑ دے کے خالی دوستوں کے دعوتاں چل رہی ہیں، غیروں کے دعوتاں چل رہی ہیں، اور غیروں کی مدد میں آپ نکل جا رہے ہیں۔ رشتہ دار منہ کھول کے نہیں مانگ سکتے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا حق آپ کے رشتہ دار کا ہے۔ رشتوں میں دیکھیے کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ بڑے بڑے اداروں میں آپ جو غریب بچیوں کی شادی کرا دے رہے ہیں، آپ پیسہ لٹا دے، لٹاؤ، لیکن پہلا حق رشتہ داروں کا، یہ رشتہ داری نہیں نبھائے تو موت سے پہلے اس کی سزا مل سکتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ رشتہ داری صحیح معنی میں تیری رضا کے اصول کے لیے نبھانے والا ہم سب کو بنا دیا، آمین۔ دو گنا